زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا کیا چیزیں شرط اسلام میں بیان کی گئی ہے، یعنی شرائط زکوٰۃ کیا ہے، وجوب شرائط جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ چند چیزوں کو فقہاء کرام نے شرط قرار دیا ہے، ان میں سے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو چیزیں شرط ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز مال بقدر نصاب ہو، نصاب کی مقدار صاحب قدوری وغیرہ نے اور اسی طریقے سے دیگر فقہاء کرام نے نقل کی ہے کہ سونے کا نصاب 20 مثقال ہو اور چاندی کا نصاب 200 درہم کو متعین کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم یا اسی طریقے سے 200 درہم کے بقدر اس کے پاس چاندی یا 20 مثقال اس کے پاس چاندی ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم لاگو ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرط کے لیے یہ ہے کہ انسان کی ملکیت تام ہو، مکمل اس مال پر اس کا قبضہ ہو، لہذا اگر کسی مال پر اس کا قبضہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے، لہذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ اسلام نہیں کرتا ہے۔ کسی اور کا مال ہے پھر شریعت کہے کہ تم اس کی بھی زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ کی اسلام اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، مثلا ضرورت اصلیہ استعمالی ساز و سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ یا 10 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ استعمال کیے ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، یا بائک ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہے، اس سے کاروبار نہیں کرتا ہے، یہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھے ہوا ہے، استعمال کے لیے رکھے ہوا ہے، لہذا اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم کو کم کر کے نصاب مکمل مانا جائے گا۔ اس کی صورت یہ سمجھیے، اگر کسی شخص کے پاس، ایک مثالاً میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کسی شخص کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر 2.5 لاکھ روپیہ کسی اور کا قرض ہے، بظاہر اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے لیکن 2.5 لاکھ روپیہ قرض ہے، تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اب اس کے ذمے اس 2.5 لاکھ روپیہ جو دوسرے کا قرض ہے اس کے ذمے اور 3 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ کم کر دیا جائے گا اور صرف 50,000 کی جو مالیت اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں نصاب قرض سے خالی ہو۔ نمبر 5، مال نامی ہو۔ مال نامی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ رکھی ہو، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے بڑھتا ہو جیسے سونا چاندی، یا فعلی اعتبار سے ہو جیسے مال تجارت مویشی وغیرہ۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ سونا چاندی انسان اگر اس سے تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو یہ مال اس کا بڑھتا ہوا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، اس تجارت کے اندر سونے چاندی کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، مال بڑھتا ہوا رہتا ہے۔ جس وقت انسان نے تجارت کے اندر مال لگایا، سونا لگایا، 2 تولہ 4 تولہ 5 تولہ 10 تولہ سونا تھا، لیکن تجارت کرتا رہا اور یہ بڑھ کر کے جو ہے یہ 50 تولہ کے اندر ہو جاتا ہے، تو یہ خلقت کے اعتبار سے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ یا اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے
آج لوگ تجارت کر رہے ہیں، جو لوگ تاجر ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ جس وقت انہوں نے تجارت شروع کی تھی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ یا اس کے بقدر جس کی جو حیثیت ہوتی ہے تجارت کی، اس کے حیثیت کے مطابق وہ تجارت کے اندر اپنے مال کو لگایا۔ پھر قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ تجارت کرتے کرتے 1 سال کے اندر اس کا یہ مال بڑھ کر کے 5 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ کی مالیت کا ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں مال کا بڑھنا، اسی کو مال نامی کہتے ہیں۔ یہ کہ 10 لاکھ تو نہیں ہوا، لیکن اس سال 5 لاکھ روپیہ تجارت کے اندر لگایا تھا، پھر 2 لاکھ 4 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ یا اسی طریقے سے اور بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اور آج جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر سال ان کے مالوں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی بڑھنے والا مال، کہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے جو ہے تجارت کے اندر برکت دی ہے، لہذا اس کاروباری تجارت کرنے کے ذریعے سے جو ہے مال بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو مال نامی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس عبارت کو جو ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر نقل کیا ہے، منہا کون المال نصابا ومنہا الملک تاما ومنہا فراغ المال عن حاجت الاصلیت۔ اس کے تحت جو ہے بڑی لمبی عبارت نقل کی گئی ہے۔ آپ فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد 172 صفحہ اور 173 صفحے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 88 پر جو ہے نقل کیا ہے۔ فتاوی شامی کی تیسری جلد 174 صفحے پر اور الموسوعۃ الفقہیہ کی 23ویں جلد 236 صفحے پر، اور اس مسئلے کو جو ہے تھوڑی بہت بحث کے ساتھ اردو کتاب المسائل کی دوسری جلد 210 صفحے پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ لہذا اس طریقے سے مال نامی جو ہوتا ہے اس مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، لہذا کوئی آدمی تجارت کرے تو اس مال سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہی جو ہے اس کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔